إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على المسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاری. سامعین محترم، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں میں، طریقوں میں ہمارے لیے ایک بہترین زندگی ہے. ہم کسی بھی معاشرے کے اندر رہ رہا ہو، ایک معاشرے کا، ایک مجلس کا آداب ہوتے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ چھینک آنا ہے. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان کی فطرت میں چھینک آنا ہے. ہر انسان جو ذی روح ہے اس کو چھینک آتی ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ کو چھینک آنا پسند ہے. وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، اور جمائی لینا ناپسند ہے. اب ایک آدمی کو چھینک آتا ہے، اس کے آداب میں سے کم از کم کسی کے منہ پر نہ چھینکے، کسی سائڈ پر ہو یا کپڑا رکھے. یہ آداب میں سے ہے. اور جب وہ الحمدللہ کہے تو کوئی بھی مسلمان اگر اس کے یہ کلام سن لے تو یرحمک اللہ کہنا، یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنتوں میں سے ہے. اور ایک تثاؤب ہے، جمائی لینا. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. کوئی بھی ہم جہاں بھی دیکھیں چھینک آئے تو انسان نشیط ہو جاتا ہے، انسان فریش ہو جاتے ہیں، انسان یعنی بہمت ہو جاتے ہیں. لیکن آپ جہاں جہاں تثاؤب یعنی جمائی لینے والا بندہ ملے تو وہ بہت سست نظر آتا ہے. جہاں سستی ہو وہاں جمائی آتی ہے. اور جمائی بھی ایسے آتے ہیں، منہ کو ایسے کھولتے ہیں کہ پورا وہ تالو ہی نظر آ جاتا ہے، اور ناک میں بھی نتنے ہی نظر آ جاتے ہیں. تثاؤب میں آداب ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تثاؤب شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. سستی، کاہلی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، کوئی بھی کسی کو جمائی آئے تو جتنا ہو سکے روک لے، یعنی جمائی نہ آئے. لیکن فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، جب تم میں سے کوئی کسی کو جمائی آئے تو شیطان ہنستے ہیں. تو جمائی آنا یہ بھی انسان کی فطرت میں سے ہے. جب انسان سست ہو جاتا ہے تو کاہلی، سستی چھایا جاتا ہے تو اس پر جمائی آتی ہے. تو اس جمائی کو روکنا یہ بہت ضروری ہے. اور بعض لوگ تو بالکل نہیں روکتے ہیں، بعض لوگ صرف منہ روکتے ہیں. لیکن جو مجھے اچھا لگا یعنی منہ اور ناک دونوں کو ساتھ روک لے تو یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ دونوں سوراخیں ہیں، ان کے اندر بہت کچھ نظر آ جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کسی کو تثاؤب آئے، جمائی آئے تو ان منہ اور ناک دونوں کو ساتھ پکڑ کر روکے. اس طرح روکے گا تو جو سامنے رہنے والے بندے بھی کراہت، ناپسندگی ظاہر نہیں کرے گا، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے سنت پر بھی عمل ہوگا، اور شیطان ذلیل و خوار ہوگا. اور اگر کسی کو چھینک آئے تو ضرور کسی کے منہ پر نہ چھینکے کہ سائڈ پر ہو کر چھینکے. آواز زیادہ سے زیادہ کم کر کے، کوشش کر کے آواز کم ہو. بہت سے لوگ ایسے چھینکتے ہیں پورا مسجد ہی گونج جاتا ہے یا پورا گھر ہی گونج جاتے ہیں. تو بہتر یہ کوشش کر کے چھینک کے آواز کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے.
اور چھینکے تو کسی کے منہ پر نہ چھینکے، سائڈ پر چھینکے، اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ ضرور کہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ کیوں ہوتے ہیں، کس وجہ ہوتے ہیں۔ ادبا مختلف یہ تجاوز یا مشورے دیتے ہیں، یہ چھینک اس وجہ سے آتی ہے، جس وجہ سے بھی آئے ہمارے لیے سنت یہی ہے کہ ہم چھینک آئے کسی کو تو الحمدللہ کہیں، جو سننے والے ہیں وہ یرحمک اللہ کہیں، اور جب جمائی آئے تو اس کوشش کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرے، جمائی کو روک لیں، اگر نہ روکے، اگر منہ کھل گیا تو کم سے کم منہ پہ ہاتھ رکھے، منہ اور ناک دونوں پہ اس طرح ہاتھ رکھے، تو سامنے رہنے والا بھی ناپسند نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔